السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ سٹارٹ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، دنیا میں گروپس کس بیسس پہ بنتے ہیں؟ گروپ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ جی نغمہ آپ بھی؟ دنیا میں تو فائنینشیل مطلب اسٹیٹس سے۔ اچھا بالکل ٹھیک، فائنینشیل اسٹیٹس کی بنیاد پر بنتے ہیں، یعنی جو اپنی طرح کے لوگوں میں۔ جی مریم؟ جہاں سے ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے۔ بہت اچھی بات، اسکول اور کالج کی بنیاد پہ آپ نے ساتھ پڑھائی کی ہے۔ جی فائزہ؟ ورک پلیس کے بھی اپنے گروپس ہوتے ہیں۔ بالکل، ورک پلیس کے اپنے گروپس ہوتے ہیں۔ نگین؟
جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کامن لائکس اور ڈس لائکس ہیں کسی کے بالکل، ساتھ تو کوئی بالکل۔ اس کے ساتھ کامن لائکس اینڈ ڈس لائکس کی بنیاد پہ ایک کوئی ہابی سیم ہے، کوئی انٹرسٹ سیم ہے۔ جی رضا؟ میں یہ کہی تھی مزاج کے اعتبار سے، بالکل مزاج کے اعتبار سے، آپ کی برادری کے حساب سے بالکل ٹھیک، آپ کی برادری کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور حج پہ جیسے جاتے ہیں تو حج کے ہاں، ساتھی بن جاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں پیار کے حج کے ساتھ۔ بالکل، حج کے ساتھی، عمرے کے ساتھی، خاص طور پہ حج کے ساتھی۔ اوکے، I think family basically is very فیملی آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ، بالکل۔ جی آصف؟ جو ہم کلاسز لے رہے ہوتے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کے حساب سے، تجوید کا علیحدہ، تفسیر کا علیحدہ، اس کا علیحدہ، بالکل ٹھیک۔ شروع کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ زمر بڑے گروپ کو نہیں کہا جاتا۔ اگر ایک بڑا گروپ ہے اور وہ چھوٹوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو وہ زمرہ ہے، which means there are subdivisions. Imagine a bigger army and then there are contingents. Imagine اگر 100 لوگ ہیں کسی قرآن کلاس میں یا کسی جیسے ہم لوگوں کے اسکول میں ہوتا تھا 100 بچے ایک سال میں پاس آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کے سیکشنز بنا دیے گئے، یہ زمرہ ہے۔ اور کئی دفعہ زمرہ بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بگر ہول کا پارٹ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ آیا 71 سورۃ الزمر، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ گروپ نمبر 1، بڑے گروپ کے چھوٹے حصے بنائے جائیں گے، جہنم میں جانے والوں کے پھر زمرے ہیں۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ پیچھے سور کی بات آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے سور پھونکا جا چکا ہے، لوگ دوبارہ جی اٹھے ہیں، اور اب حساب کتاب ہو گیا ہے کہ کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے۔ مگر سب جو جا رہے ہیں، اچھا ہمیں درجات کا تو آلریڈی پتا ہے نا کہ ایون جنت میں درجات ہیں، ایون جہنم میں درجات ہیں۔ یہاں پر درجات کی بات نہیں ہے، یہاں سٹیٹس کی بات نہیں، یہاں گروپنگ کی بات ہے۔ سیقا will be driven after the judgment, the disbelievers will be driven to hell in groups، ٹھیک ہے؟ ہورڈز، کمپنیز، اس طرح سے ان کو کیا جائے گا۔ اب سیقا آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہ رہا اور یہ جا کہاں رہے ہیں جہنم، تو ظاہر ہے ان کا دل تو نہیں ہے جانے کا۔ سیقا کا لفظ ہے، جیسے ایک ڈریون کیوں کہا جا رہا ہے انگلش ٹرانسلیشن میں، آپ ایسے سمجھیں آپ کسی بس یا کسی چیز میں، اب آپ کہہ رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہی ہوتا ہے، آپ ان ڈرائیو یا کسی میں بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ راستہ بہتر ہے، یہاں رش مجھے کم ملے گی، یا آپ لمبا راستہ کیوں لے رہے ہیں، وہ آگے سے کہیں گے ڈرائیور میں ہوں یا آپ، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ یہ جانا نہیں چاہ رہے، سو دے آر بینگ ٹیکن وداؤٹ their will۔ الذین کفروا ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے کون لوگ ہوں گے، یہ کفر کرنے والے ہوں گے جو کہ وہاں پر لے جائے جا رہے ہیں۔ اب کفر کرنے والوں میں کئی زمرات ہو سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ابھی اس کی بات کریں گے۔ سین واو قاف یہاں پر روٹ ہے جی، اور زمر کا روٹ تو ظاہر ہے ز میم را ہے۔ ایک آواز بھی آئے گی جو کہ ہمیں احادیث سے اور جو کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو چاہے وہ خاموش بھی ہوں، ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، پتوں کی جیسے رسل ہوتی ہے، ایون سانسوں۔ آپ دیکھیں جب ہم چپ کر کے سری یا جہری نمازوں کا جو فرق ہے، اگر ظہر اور عصر جماعت میں بھی پڑھ رہے ہیں there's a sound، یہ ساؤنڈ بھی ایکسپریس کیا گیا ہے، اینڈ دیٹ مینس کہ یہ زیادہ بول نہیں سکیں گے مگر ساؤنڈ ان کا آ رہا ہوگا۔ میں اس کی کئی تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ زمرات کس کس طریقے سے ہوں گے۔ سب سے پہلا تو ہے جی کہ عمل کے اعتبار سے، جو ہم نے کہا نا کہ سملر مائنڈڈ، جیسے دنیا میں کرکٹ کے شوقین ہیں، وہ شاپنگ کے شوقین ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں، تو فوڈیز کے الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ایک کالج میں پڑھی تھی تو آپ کا گروپ بنا، یہ ساری چیزیں۔ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ عمل کے اعتبار سے۔ اور یہ کچھ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا جو دروازے ہیں جنت اور جہنم کے، ٹھیک ہے؟
زنا کرنے والوں کا ایک الگ زمرہ ہے، تو شرابیوں کا، اچھا دنیا میں بھی استغفر اللہ آپ دیکھیں، گناہ کو کھینچتا ہے، ثواب کو کھینچتا ہے، یہ میگنیٹک ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ قرآن کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں، آپ کو کئی سملر فیسز نظر آنے لگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا تم بھی پڑھتی ہو، اچھا سو دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. تو گناہوں کے اعتبار سے بھی گروپس ہو سکتے ہیں. پھر سیکنڈ جو ہمیں ایک انٹرپریٹیشن ملتی ہے کہ ایرا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وقت کے اعتبار سے، مثلاً جنریشنز ہیں، اور کچھ جنریشنز یا ایجز میں عمل کئی دفعہ ملتے جلتے ہیں، ایک ایج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سملیرٹیز نظر آئیں گی، جو ایک جیسے آپ، میں اپنے بچے کا کچھ بتاؤں گی تو آپ کے اگر بچے اسی ایج کے ہیں تو آپ کہیں ہاں بالکل میرے بچے بھی یہی والی بات کرتے ہیں. مثلاً آج کل ہے تو اگر ایک ماں کہتی ہے بچے تو کہتے ہیں ہمارا فوکس زندگی میں ٹریول ہے، آپ کہتی ہیں ہاں میرے بچے بھی یہی کہتے ہیں. ایج وائز، ایرا وائز آپ کی پرائرٹیز، لائف ویو اور اعمال بھی بدلتے ہیں. پھر جیسے برادریاں ہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے، مثلاً ایک امیر علاقے میں رہنے والوں کے گناہوں کی نوعیت سملر ہے، ایک غریب علاقے میں رہنے والوں کے گناہوں کی، اور گناہ دونوں طرف ہو رہے ہیں اور ثواب بھی کے کام بھی دونوں طرف ہو رہے ہیں. چھوٹے گروپس بھی کیوں میں کہہ رہی تھی شروع میں ہو سکتے ہیں. اسپاؤس اگر سملر عمل ہیں، یا ایز اے فیملی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرتے رہیں، جیسے ہم لوط علیہ السلام کی قوم کا جب پڑھتے ہیں نا، وہ پوری فیملیز گناہ میں، اور پھر ایک، یا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سارے شرک میں مبتلا، ایک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت. تو کتنا ضروری ہے کہ ہماری فیملی اسمالر زمر ہمارے لیے ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم عمل کے بیسس پہ اٹس لائک دیر آر سیپریشنز. کئی دفعہ ایک ایج گروپ، ایک جگہ کے رہنے والے، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ امتیں ہیں، کیونکہ انسانوں کا جب بڑا گروہ ہے، اب شعیب علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، کیونکہ دونوں زمرات کا ذکر ہے. آپ کس گروہ میں ہوں گے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اور بہت سکیری چیز یہ ہے کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے المرء من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ محبتیں بھی بڑی ٹرکی چیز ہیں. دیکھیں ایک تو جو محبت کا عام زد معنی ہے رومانٹک لو، چلیں اس کو لے لیتے ہیں. سو اف ون ہیز چوزن a certain kind of a life partner، اینڈ کئی دفعہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مثلا لڑکی دین کی طرف بہت ہے، پیار ہو گیا لڑکا نہیں ہے، اینڈ وائسی ورسا بھی ہوتا ہے، دوسری طرف بھی ہوتی ہے چیز. ٹھیک ہے، تو کیا ہم صرف دنیا کے ساتھ اگر سوچ رہے ہیں یا ہمیں آخرت کے ساتھ کا بھی سوچنا ہے؟ زمرات بہت ایک اسٹرانگ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جو جنت کے ابواب کا ہمیں بتایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کوئی ایسا ہوگا جو ہر دروازے سے پکارا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور مجھے امید ہے وہ تم ہوگے، تم ان میں سے ہوگے. بٹ دین اٹس دی ادر وے آلسو. استغفر اللہ، ایسا تو نہیں کہ کوئی جہنم کے ملٹی گروپس میں ہو، کیونکہ وہ یہ گناہ بھی کرتا تھا، وہ یہ بھی، وہ یہ بھی، وہ یہ. فیصلہ تو ہو گیا ہے، مگر فیصلہ بہت سمپلسٹک نہیں ہے، فیصلہ بڑا اسپیسیفک ہے. تو ہمیں سوچنا ہے ضرور. مثلا اہل القرآن جو ہیں انہیں کہا گیا ہے وہ اللہ کے گھر والے ہیں، حدیث ہمیں بتاتی ہے. تو قرآن والے کیا ہم ہونا چاہتے ہیں، یا استغفر اللہ جو میسج پہنچانا چاہیے، کیا قرآن چھوڑنے والے کوئی ہو سکتے ہیں؟ اصل امیجن کیجئے گروپ بنا ہوا ہے، یہ اسراف کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت کرنے والوں کا الگ گروپ ہے، یہ فیملیوں میں لڑائیاں ڈلواتے تھے. اپنے لیے تو بندہ سب سے پہلے وری کرے، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی وری کرے گا. That what is eventually going to be the group I belong in. اور سیقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کو زبردستی وہاں لے جایا جا رہا ہے، یہ جانا نہیں چاہ رہے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے دروازے کھول دیے جائیں. When they reach there، یعنی جہنم میں پہنچ گئے. ابھی تو ایک جرنی سٹارٹ ہوئی تھی نا،
its gates will be opened. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور ان سے کہیں گے اس کے داروغے یا چوکیدار جیسے نہیں ہوتے، خزانے سے، خزانہ لفظ بھی خازنون سے ہے، تو یہاں پر کیپرز کی بات کی گئی ہے، ڈور کیپرز. اس کا مطلب ہے یہ ٹرینڈ اللہ تعالیٰ کا سٹاف ہے جو کہ جانتے ہیں کہ کس کو کہاں سے داخل کرنا ہے. تو داروغے جو ہیں وہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم. دیکھیں وہاں بھی انٹر ہونے سے فیصلہ بھی ہو چکا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہاں سے داخل ہوں گے، بٹ اتنا تکلیف دہ سوال ہے. کیا بھلا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، منکم بتا رہے ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ تمہاری اپنی کمیونٹیز سے آئے تھے. انہوں نے جی کے دکھایا، انہوں نے دکھایا کہ زندگی کس طرح سے ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں تھا کہ انہوں نے شادی بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے، وہ تکلیف سے بھی گزرے، انہوں نے سب پریکٹیکل اپنے سیرہ کے تھرو ہمیں سکھایا. یعنی منکم، اور مکی صورت ہے نا، تو فرسٹ ایڈریسیز تو ظاہر ہے اس وقت مکہ کے لوگ تھے. الم یاتکم رسول من، فتحت فتح سے یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. اور ابواب کا لفظ باب کی جمع ہے اور اس کا روٹ با واو با ہے. جاؤہا، جا یا حمزہ، وہ جب آ جائیں گے ہا اس پر یعنی جہنم پر، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے ان کے خزانچی یا داروغہ یا ڈور کیپرز کہیں گے they will say did there not come to you رسولز from amongst yourselves. اور وہ رسول کیا کرتے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تم کو پڑھ سنایا کرتے تھے آیات تمہارے رب کی طرف سے. یاتیکم حمزہ تا یا اور یتلونا تا لام واو، آیات کا روٹ حمزہ یا. الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. یعنی رسول جو کام کرتے تھے اس میں دو پری ڈومیننٹ چیزیں، ان کا جو مشن تھا وہ بتائی جا رہی ہیں. Firstly, who recited to you the revelations of your Rabb. دوسری چیز وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, and they had forewarned you about the meeting of this day. لام قافیہ روٹ ہے جی لقاء کا، ملاقات بھی اسی سے ہے. يُنذِرُونَكُمْ نون ذال را، کسی چیز کے انجام سے خبردار کرنا. To warn about the consequences of an action. تو وہ بالکل ایک کیفیت الگ ہے. اب جواب یہ کیا دیں گے، قالوا بلا، بلا is stronger than yes. وہ کہیں گے بلا، بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ ان تک پیغامات پہنچے تھے، رب کی آیات وہ رسول پڑھتے تھے، تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے. وہ کہیں گے بالکل، کیوں نہیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن سچ ثابت ہو گیا عذاب کا حکم کافرین پر، چسپاں ہو گیا. Yes, they will answer, but at that time the sentence of punishment would have been already announced against the disbelievers. قیل، ان سے کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ہے ٹھکانہ، کتنا برا ہے ٹھکانہ کس کا، المتکبرین. اس سورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کبر کا بہت ذکر ہے، اور یہاں پر کبر سے مراد پھر اللہ کے احکام نہ ماننے کے معنی میں ہے. فبئس جی روٹ ہوگا با حمزہ سین، اور قیل قاف واو لام، حق ہا قاف قاف، مثوى ثا و یا. فائنالٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس، ایک دن 2 دن 10 دن کی بات نہیں ہے. سو دیر از نو ریسپائٹ. انسان کو اللہ نے ایسے بنایا جنرلی نہیں، دیکھیں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، بٹ جنرلی انسان کو ایسے نہیں بنایا کہ وہ تنہا رہے. انسان کو بنایا ہے کہ وہ گروپس میں ہوتا ہے، وہ گروپس میں سروائیو کرتا ہے. مین از اے گریگیریس اینیمل جو کہتے ہیں. سو
ہمارے اب وہ گروپس کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میری فیملی ہو سکتی ہے، میری بہنیں ہو سکتی ہیں، میری فرینڈز ہو سکتی ہیں، میرے آفس کے لوگ ہو سکتے ہیں، میرا سوشل سرکل ہو سکتا ہے، میرے دین کا حلقہ ہو سکتا ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم گروپس میں بنتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے عبادات کا سبحان اللہ ایک حصہ ہمیشہ کلیکٹیو رہے گا، جماعت میں رہے گا. مثلا دین کا جو کام بھی ہے نا، دین کو آگے پہنچانا، ایکچولی آپ اپنی مرضی سے اکیلے کرتے ہیں تو اٹس ایزیئر ٹو ڈو اٹ الون. اپنے کنوینئنس پہ، اپنے مزاج سے، اپنے ٹائم سے ہم سب کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹس فائن ٹو. پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ساتھ کام کرنے میں ڈس اگریمنٹ بھی ہوتی ہے، آپ کئی دفعہ نہیں اگری کرتے، آپ کو اپنا ایگو مارنا پڑتا ہے، آپ کو اگر somebody is on top of you تو آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے، کئی دفعہ آپ کو سمجھ آتا ہے، کئی دفعہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اسے بات ماننی پڑتی ہے اپنے باقی ٹیم کی. اینڈ دس از ہاؤ آر گروتھ ہیپنس. اچھا مگر یہی چیز گناہ کے ساتھ ہے. کفار مکہ تو بہت سارے تھے، بٹ دین دیر ور لیڈرز. ٹھیک ہے، ابو جہل لیڈر ہے، امیہ بن خلف کا نام آ رہا ہے، ایک ہے کوئی جس کا کام ہے، سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا، وہ باہر سے لے کے آتا ہے ڈانسنگ گرلز اور وہ کرتا ہے. اور وی سروائیو ان کمپنی بڑا کیئرفلی چوز کرتے ہیں. سورۃ الفرقان کو ضرور ریوزٹ کیجیے گا اس کانٹیکسٹ میں جب آپ یہ دوبارہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر تم سے اللہ نے مجھے بچایا، ورنہ تمہاری دوستی نے تو مجھے جہنم میں پہنچا ہی دیا تھا. صحبت کا بہت اثر ہے، صحبت بنتی ہے سملر عمل سے. دیکھیے یہ مشہور چیز ہے، ڈرنکنگ بڈیز ہوتے ہیں، برج پارٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سی اے کرنے والے لوگوں کے گروپ ہیں، ڈاکٹرز کے گروپ ہیں. آپ دیکھیں یہ سارا ایک سیٹ اپ ہے. when we say there's a like minded group، اس میں پہلی چیز میں نے اور آپ نے کیا دیکھی، اٹ ڈزنٹ میٹر. بالکل آپ اپنے جاب پلیس والے لوگوں سے بھی دوستی کر سکتے ہیں، آپ نیبرز سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کزن سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کالج فرینڈ سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع تھوڑی ہے. آپ کمیٹی والوں سے بھی کر سکتے ہیں. ایک کامن تھریڈ کیا چاہیے مومن کو؟ صرف ہیومینٹی ویلیو ہے مگر دین نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسے گروپ میں جو ہے تو بہت اچھے لوگ، مگر وہاں آپ نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے جھجک نہیں، اٹس ایکچولی ناٹ لائٹ. سو ویلیوز بیسڈ آن دین، اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو آپ جس سے چاہے، جو بھی آپ کے دین کے لیے خطرہ نہیں ہے، سبحان اللہ دوستی کی جا سکتی ہے، ٹائم گزارا جا سکتا ہے، آپ اس زمرے میں ہو سکتے ہیں. زمرہ بن سکتا ہے اگر اللہ کی حدود پار ہو. جہاں زمرات میں اللہ کی حدود مل کے حدود پار کرنا وہ اور زیادہ سیریس ہے، کیونکہ ون گیٹ اسٹرینتھ ان نمبرز نا. آپ دیکھیں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تراویح میں ایک فیلنگ ہی اور ہوتی ہے، I'm part of a bigger number. آپ عید کی نماز پہ جاتے ہیں، آپ کی فیلنگ عید کی چینج ہو جاتی ہے. جماعت میں عبادات بھی ہیں، جماعت میں گناہ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس لیے، اور یہاں آپ دیکھیں متکبرین، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. As for those who fear their Rabb, they shall be led towards paradise in groups. ان کی ایک طرح سے نشاندہی کی جا رہی ہے، آئیے اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، سٹائل فرق ہے. ایک ہے پیچھے سے دھکے ہیں، ایک ہے they are being guided. کیفیت بالکل فرق ہے. اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو ترجمے میں بھی ڈفرنس نظر آئے گا. اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے جنت کی طرف، گروہ در گروہ. گائیڈ دونوں کیسز میں کیا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو گو ہیئر، you're happy because remember یہ اس سٹیج پہ جو فیصلہ ہو گیا ہے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے. کس کے پاس پہنچ جائیں گے؟ الجنہ. When they reach there وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا its gates and its gates will be opened. ایک چیز کا ڈفرنس نوٹ کیجئے، پیچھے آیا ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور یہاں پر ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. اور علماء اس میں بھی ڈفرنس بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ
سیل کی گئی ہے، جبکہ جنت پہلے سے کھول دی گئی ہے. کئی حدیث میں آپ کو ملے گا اتنے سالوں کی مسافت پہ بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ سے دعا ہے ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ جنت کے باغ بنائے، وہاں جنت کی خوشبو انشاءاللہ ہے، اور جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ راستے کھول دے. تو جنت کو آلریڈی اوپننگ ہے، ٹھیک ہے، بیکاز جنت کے یا نیکی کے نیچر میں ہے وہ ساتھ کھلنا. جہنم، بخل بھی جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے. جہنم از ویری سمبولک دیٹ گیٹس آر کلوزڈ، اور اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اتنی ہیبت ہے اور اتنا شور ہے اور اتنی بدبو ہے اور اتنی سڑاند ہے، and there's so much rot that unless somebody has to go there the others will not be exposed to it in that sense. وہ ضرور ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ جہنم میں جگہ دکھائی جائے گی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم بچ گئے، مگر وہ اسمیل وغیرہ اور وہ سب ایکسپیرئنس نہیں بتایا گیا. یہ جو ہے یہ تب قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ دس از دا ڈفرنس. how beautiful Allah's book is. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان سے اس کے داروغہ، and its keepers will say to them سلام علیکم، peace be upon you، تم پہ سلامتی ہے، تم بچ گئے، you're good, you're fine، خوش رہو. اللہ ہمیں ایسے بنا دے. طب، تم، طیب کا لفظ آتا ہے، توبہ بھی آتا ہے، طیب بھی آتا ہے. طیبہ، طب تم، یو ڈیڈ ویل، رزلٹ آیا اور کہا جا رہا ہے ویل ڈن، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ایسی خوشی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ایسے لگ رہا ہے پوری ویلکم کمیٹی ہے، اللہ کے نیک بندے، فرشتے ویلکم کر رہے ہیں. ٹیمپریچر از اکارڈنگ ٹو یور باڈی، مزاج کے مطابق ایستھیٹکس ہیں، ہر ایک کا ایستھیٹک الگ ہے، اینڈ ہر چیز طیب ہے. اور تم پہ سلامتی ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم تھے تو تم اللہ کی رضا کے لیے مسلم ہو گئے تھے، تم نے اپنا سر جھکا دیا تھا. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، now enter to live therein forever. آپ کئی دفعہ کوئی مومنٹ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ ٹائم کبھی اینڈ ہی نہ ہو. دنیا میں یہ خالدین کو ہمیں سمجھنا ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز لاسٹنگ نہیں ہے. اس میں خیر کا پہلو بھی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے تکلیف بھی لاسٹنگ نہیں ہے، لیکن اس میں دوسرا تک وہ والا پہلو بھی ہے کہ ہم جب بہت خوش بھی ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پرماننٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جب فلیٹ لائن ہو جاتا ہے تو دیٹ مینس دا پرسن از گون، ختم زندگی. زندگی کی رمق جب تک ہے تو اوپر نیچے اوپر نیچے زندگی اللہ نے بنائی اسی طرح سے. احادیث دیکھتے ہیں جی. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا means they arrive at the gates of paradise after passing over the صراط. اب یہ صراط بھی کراس کر چکے ہیں، اور دوسرے کیس میں بھی صراط کراس کر کے جہنم کے گیٹ پہ، where they will be detained on a bridge between paradise and hell. اب یہ جنتیوں کے لیے ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہے، اس پہ انہیں تھوڑی دیر روکا جائے گا. And any injustices that existed between them in this world will be settled until they have all been purified from sin through this trial. انسانوں کے بیچ میں کوئی انبن، کوئی بغض، کوئی کینہ، ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی ہو جاتی ہیں، انسان ہیں، مگر ساتھ ہی عمل ہیں ایسے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوششیں بھی بڑی کی ہیں. وہاں روکا جائے گا، دل دھلیں گے. ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کرنا ہے، طب تم، ہم بھی تو پاک ہو کے وہاں پہنچیں گے نا. اگر ایمان ہے بھی، اللہ کی رحمت سے جنت کے دروازوں کے قریب پہنچ بھی گئے، لیکن ابھی بھی دل میں کہیں بغض بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. Until they have all been purified from sin through this trial, then permission will be granted for them to enter. پھر اجازت دی جائے گی. اب حدیث میں آتا ہے کہ سور کے بارے میں that when the believers reach the gates of paradise, they will consult one another as to who should ask permission for them to enter. اب یہ حدیث میں ہے کہ جنتی پہنچ گئے دروازے پہ، وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کس کو کہیں،
ویسے بھی جنتی کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ایسے انٹر ہو. They will ask Adam علیہ السلام, Nuh علیہ السلام, Ibrahim علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, then Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. This is akin to what will happen in the arena of judgment. اب یہی اس سے سملر چیز وہاں بھی ہوگی جب یوم حشر میں جب سب کے پاس سفارش کے لیے جا رہے ہیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبل پوزیشن یا ان کا جو مقام ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, I will be the first intercessor in paradise. میں سب سے پہلا شفیع ہوں گا, شفاعت کرنے والا ہوں گا جنت میں. مسلم کے الفاظ میں آتا ہے I will be the first one to knock at the gates of paradise. یہ ہمت بھی ہر ایک کی نہیں ہوگی کہ کھٹکھٹا سکے. امام احمد recorded that Anas bin Malik, may Allah be pleased with him, said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I will come to the gate of paradise on the day of resurrection and will ask for it to be opened. یعنی میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا یوم القیامہ پہ اور اس کے کھلنے کی گزارش کروں گا. The gatekeeper will say, who are you? آپ کون ہیں؟ I will say, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He will say, I was told about, and that I was not to open the gate for anyone before you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے نا, ہم سمجھیں, اللہ ہمیں سمجھا دے, کیونکہ ان کی تو اس کے نسبت اور ان کے داخلے کے بغیر بندہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا, اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے, اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. The first group to enter paradise will enter looking like the moon on the night when it is full. They will not spit there, nor blow their noses, nor defecate. Bath room نہیں یوز کرنا, ناک نہیں صاف کرنا. اب طیب کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. Their vessels and combs will be of gold and silver. ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی. Their censers will be of aloe wood, یعنی سمجھے سندل جیسی چیز میں ان کی دھونی ہوگی. Their sweat will be musk. ان کا پسینہ بھی مشک ہے. Each of them will have 2 wives. ہر ان جنتیوں کی بات ہو رہی ہے, مردوں کی یہاں پر. ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی. The marrow of whose skin bones will be visible from beneath the skin because of their beauty. اتنی ٹرانسپیرنٹ سکن ہے کہ اندر کا باہر. اب یہ اگین ریفلیکٹو کس چیز کا ہے؟ زندگی میں بھی ٹرانسپیرنٹ. There will be no disputes between them. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لا اختلاف بینہم. بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوں گے. ولا تباغض. اور نہ کوئی بغض ہوگا. There will be no hatred. Their hearts will be as if one heart. یہ سب سے پیاری بات ہے. امیجن کریں نا ایسی زندگی. قلوبهم علی قلب واحد یسبحون اللہ تعالی بکرۃ وعشیہ. صبح شام اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے. پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی. ابو یعلا, الحافظ ابو یعلا نے اسے ریکارڈ کیا ہے, اور وہ بھی سملر ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ گروپ ہوگا وہ ایسے ہوگا لائک دا برائٹسٹ اسٹار شائننگ ان دا اسکائی. یا اس حدیث میں ہے their wives will be الحور العین. حور جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مخلوق ہے جو انعام کے طور پر ہے. And they will all look the same as if they are one person in the image of their father Adam, 60 cubits tall. یعنی سب ایک جیسے لگیں گے, اور ان کی شکل اور ہائٹ بہت لمبی, بالکل آدم علیہ السلام جو ان کے والد تھے اس طرح. اس کا بتانے کا مقصد کچھ یوں بھی سمجھ آتا ہے کہ انسانیت جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے نا, ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں, فزیکلی بھی, ایجز بھی کم ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہیں کسی کسی قسم کی. تو سبحان اللہ, کائنڈ آف بیک ٹو دا اوریجن. یہ والی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, a group of my ummah 70,000, اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000, will enter paradise with their faces shining like the moon on the night when it is full. Ukasha bin Mihsan stood up. اب ایک صحابی ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ سے دعا کریں مجھے ان میں سے بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اجعلہ منہم، اللہ تمہیں ان میں سے بنائے۔ پھر انصار میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ نیکیوں کی یہ دوڑ ہے، یہ ہمیں سینس کرنی چاہیے۔ وائی ڈو وی ویٹ دوسرے کریں گے تو چلے میں لڑکتی پلکتی پہنچ ہی جاؤں گی، چلیں اللہ اتنا تو دے دے۔ وی ایم فار ہائی، تو دعا جب ہوگی پھر وہ کوشش ہوگی، پھر اس کے لیے اسٹرگل ہوگی، اور پھر اس میں سبقت ہے۔ لائک سب صحابہ ہیں لیکن عکاشہ بازی لے گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جی 70,000 or 700,000 of my ummah will surely enter paradise holding on to one another such that the first and last of them will enter paradise together. یعنی سب ایک ٹرین نہیں بنائی ہوئی ہوتی with their faces looking like the moon۔ یہ کئی احادیث میں چیز آئی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی اسی طرح کی حدیث آئی ہے ملتی جلتی، اور احمد میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever spends a pair of something from his wealth for the sake of Allah will be called from the gates of paradise. جو کوئی اپنے مال میں سے ایک جوڑا خرچتا ہے، اب یہ نہیں اسپیسیفائی کیا گیا جوڑا کس چیز کا، پر اس کا مطلب دو، اسے آواز دی جائے گی جنت کے دروازوں سے۔ Paradise has several gates. Whoever is among the people of prayer will be called from the gate of prayer. جو نمازی ہیں ان کو نماز والے گیٹ سے آواز دی جائے گی نا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ۔ اب یہ اعمال جو بتائے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ، جہاد، نماز، صلاۃ اور یہ روزے۔ Abu Bakr said, O Messenger of Allah, it does not matter from which gate one is called, but will anyone be called from all of them? Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Naam, wa arju an takuna minhum, and I hope that you will be one of them. But Huzur sallallahu alaihi wasallam جو وہی جانتے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا مجھے یقین ہے تم ان میں سے ہوگا۔ ہم نعوذ باللہ جنت کے بھی فتوے لگا دیتے ہیں، جہنم کے بھی۔ ہماری جگہ نہیں ہے، ہم کچھ ہیں نہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ One of them is called Ar-Rayyan and no one will enter it except those who fast۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ پھر یہ حدیث ہے جی مسلم کی، there is no one among you who performs wuzu and does it well، یعنی وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، I testify that there is none worthy of worship except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مگر یہ کہ اس کے لیے 8 کے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ And he will enter through whichever one he wishes۔ اتنی سی چیز ہے، مثلا سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ شیطان کیسا بزی کرواتا ہے کہ ہائے ساری دنیا رک جائے گی، وہ آیت الکرسی کم از کم پڑھے بغیر ہم نہ اٹھیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جی، اس کا ایک حصہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بخاری اور مسلم میں آتی ہے شفاعت کے بارے میں۔ اللہ will say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, admit those of your ummah who are not to be brought to account through the right hand gate, and they will be counted among those who will enter from other gates as well۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت میں سے ان کو اندر جانے کی ادخلو، ان کو جانے دیں جن کا حساب نہیں ہونا آپ کی امت میں سے، سیدھے ہاتھ والے دروازے سے، یہ ان میں شمار ہوں گے جو دوسرے دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ The distance between the gate posts of the gates of paradise is the distance between Makkah and Hajar
اور حجر مکہ، یا مکہ اور بصرہ بھی دوسری روایت میں آتا ہے. یعنی اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اتنا فاصلہ ہوگا پھر بھی لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، جگہ نہیں ہو رہی ہوگی. 40 سال کا سفر یا مسافت ہے بٹوین دا ٹو گیٹ پوسٹ آف جنہ، بٹ دیر وڈ کم اے ڈے when they would be packed with crowds of people. اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے. یہ والی جو حدیث ہے، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم issued commands during some of his military campaigns that it should be shouted out to the Muslims, إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. No one enters paradise except a Muslim soul. دونوں صحیحین میں بتایا گیا ہے. معراج کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلت الجنہ، I was admitted into paradise، مجھے جنت میں داخل کیا گیا تھا. where I saw that its domes were pearls and its soil was musk. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوشش اور اسٹرگل ہمیں کرنی چاہیے. تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. طبتم فادخلوها خالدین. اب یہ جب انٹر ہوں گے تو بھی جو ہم نے حدیث میں آلریڈی پڑھا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. They will say praise be to Allah who has truly fulfilled his promise. تمام تعریف اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. جنت میں جانے والے کے انہیرنٹ نیچر میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. جنتیوں کا بھی اسی طرح ہے، آپ اس طرح سوچیں، سیکنڈ نیچر ہے. الحمدللہ الحمدللہ، ہر حال میں شکر، شکریہ اللہ تیرا، شکریہ اللہ تیرا شکر. وہاں جا کے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اصل میں نا الحمدللہ میں نے وہ والا جو کام کیا تھا نا اس وجہ سے میں یہاں پہنچی، کہیں میں نہیں ہے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریف ہم اس رب کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ہم پورا یقین رکھتے ہیں لیکن ہم نے جنت جہنم دیکھی نہیں ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ. Praise be to Allah who has truly fulfilled his promise. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, and has given us this land to inherit. یعنی جنت کی بات کر رہے ہیں. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ. Now we can live in paradise حَيْثُ نَشَاءُ, wherever we want. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنے وعدے کو اور وارث بنا دیا. Yes, Naveed, beautiful thing to aspire for such an ending. اچھا، یہ جو بتایا گیا ہے نَتَبَوَّأ، اینڈ کا انجام یعنی ایک جب ٹھکانہ مل جائے. با واو حمزہ. اورثنا کیوں کہا گیا؟ وارث بنایا. آدم علیہ السلام کے ایک طرح سے ہم ورثاء میں سے ہیں. تو تفسیر کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اور آدم علیہ السلام جنت میں ہم سے پہلے تھے. حیث نشا سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ مرضی ایسا چل سین ہے نا، پریشانیاں ختم. may Allah not make us short sighted. جنتی کا یہ رویہ ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز کی تعریف اور کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، فار دا ورکرز. اگر نیکی اور اجر والی چیزوں میں اللہ نے ہمیں لگایا ہوا ہے، چاہے وہ ہماری فیملی کی خدمت ہو، چاہے وہ کسی کا خیال رکھنا ہو، چاہے کوئی الحمدللہ رزق حلال کمانے کا کوئی طریقہ ہے اپنی حدود کے اندر، اینی تھنگ، گھر والوں کے لیے کوک کر رہے ہیں، اگر یہ ہم سب سمجھ جائیں نا کہ یہ اجر کا سبب ہے اور یہ ہمیں نعم اجر العاملین، یہ دنیا تو ہے ہی عمل کے لیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. ملائکہ روٹ ہے میم لام کاف. اچھا پیچھے حیث نشا آیا نا، کسی چیز کا چاہنا، انشاءاللہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں. شین یا حمزہ. حافینا حا فا فا، یسبحونا سین با حا، اور قدیہ آئے گا یہاں پر قاف ضاد یا. آخری آیت سورۃ الزمر فی شکر الحمدللہ، تمام تعریف و تمام شکر اللہ کے لیے.
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا یا حلقہ بنائے ہوئے ہیں عرش کے گرد. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی. تو تسبیح اور حمد دونوں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. تسبیح یہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. اور حمد وہ حمد ہے جیسے ہم الحمدو کہتے ہیں نا، جیسے پیچھے بھی آیا الحمدللہ. یہ جو ال ہے اس میں گرامیٹکلی یا لینگویج کے اعتبار سے استغراق آ جاتا ہے، یعنی یہ اپنے اندر غرق کر لیتا ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اسی لیے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تمام تعریف. یہاں پر وہ حمد کر رہے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں. اور حافین من حول، یہ انہوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے. سورۃ غافر جو ہے اس کی آیا نمبر 7 میں ملتا ہے الذین یحملون العرش، تو وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. وَمَنْ حَوْلَهُ، اور اس کے ارد گرد. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے استغفار کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب ہر چیز کو تیری رحمت نے اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے. وعلما، اور علم، یعنی آپ کی وسعت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. اور وہ کیا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، انہیں معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر جنتوں میں، جنات عدن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور انہیں بھی داخل کر جو صالح تھے ان کے بڑوں میں سے، آباء و اجداد میں سے. وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے اسپاؤزز میں سے، شرطیہ ہے، کنڈیشنل ہے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے بچوں میں سے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جس کی برائیاں اس سے دور کرتی گئیں. یومئذ، اس دن. فقد رحمتہ، تو بے شک اس پر رحم ہوا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ہم نے پیچھے کامیابی کی بات پڑھی تھی، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی. تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جائیں. تو یہاں پر ہے کہ فرشتے اس وقت جب یہ سارے فیصلے ہو گئے تو اینڈ جو ہے نا، کلائمیکس، کہ تمام کائنات اور اللہ کے بندے اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، the judgment between the people will be made with perfect justice، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان سب کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَقِيلَ، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن میں اخلاص ہو، اور پھر وہ نیت کریں، ارادہ کریں، اور پھر وہ عاملین ہو. اس سورہ میں پوری لنک بتائی گئی ہے، اور فوکس اس خوبصورت سورہ کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ جس طرح سورہ اینڈ ہوئی ہے نا، اس کو ضرور بعد میں امیجن کیجیے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، بات کا، کائنات کا، ہر چیز کا آغاز بھی الحمد للہ رب العالمین پہ ہے، اور انجام بھی الحمدللہ رب العالمین پہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی تعریف کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں جنت کے دروازوں سے اندر جانا نصیب ہو. اور وہ والی جو ساری دعائیں ہم نے ابھی سورۃ غافر میں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارے حق میں کہلوائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم اس دنیا میں ہی دلوں کے بوجھ اپنے تھول. اللہ کی حمد اور تعریف ہمارا سیکنڈ نیچر ہر سانس کے ساتھ بن جائے. اللہ اس سورہ میں ہم نے جو کچھ سیکھا، پڑھا، پڑھنے میں، پڑھانے میں جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، یا رب معاف فرما دینا.
اللہ پاک قبول فرما لیں. قرآن کے مزید جتنا حصہ ہے ہم پڑھتے چلے جائیں، اس پر عمل کرتے جائیں، اور وہ ہمارے لیے دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں ہمارے حق میں حجت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے صحت و شفا کی دعا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا. جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سے دعا کرنے والے ہاتھ اٹھیں، ہمارا دنیا میں اور آخرت میں اور برزخ میں رحمت اور کرم والا معاملہ فرمانا. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.